نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 16واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 60 ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے غلام سے ان الفاظ میں کیا: جب تک میں منزل تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا رہوں گا چاہے صدیوں چلنا پڑا۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے کبھی اپنا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ میں نے سیکھ لیا، بلکہ کسی کے پاس سے علم حاصل کرنے میں کوئی آر نہ سمجھیں۔ اسی طرح علم کے حصول کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے: ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیت نمبر 70 کی روز سے اس آیت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد استاد کی پیروی کرے، سکھانے والے کے پاس آزادی بھی ہو اور وہ بھی جو بھی بتائے پہلے اسے غور سے شاگرد سنے اور سمجھے اور بے موقع سوال نہ کرے، ادب و احترام اس کا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 82 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ناشکری نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں تو بھی زبان سے الحمدللہ ہی کہنا ہے، اس میں بھی خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اسی طرح صبر کی خصوصیات کا بتایا گیا کہ ان لوگوں میں صبر کی خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں صبر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خصوصیات کا حامل بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 83 سے 93 میں ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق ہمیں باتوں کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والا تھا اور لوگوں کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو اقتدار دیا اور ہر طرح کے اسباب دیے، اسے وسائل عطا کیے اور ان وسائل کو اس نے استعمال بھی کیا، لیکن وہ تکبر کا شکار نہ ہوا۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم، ایمان، مال اور باقی وسائل عطا کیے ہیں، تو اب ہم پر کیا فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے؟ اللہ نے جو بھی ہمیں وسائل عطا کیے ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، انسانیت کی بھلائی کا کام کریں۔ اور ان تمام وسائل پا کر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کی مدد کرے، مالدار غریب کی مدد کرے، علم والا علم سے دوسرے کو نفع دے، علم پا کر دوسروں پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی تکبر کا شکار ہو۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 103 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے گمراہی اختیار کی اور دنیا ہی کے ہو کے وہ رہ گئے اور دنیا ہی کے لیے انہوں نے کوشش کی اور غلط کرتے ہوئے بھی اس کو صحیح سمجھا، ان کے یہ اعمال آخرت میں نظر نہ آئیں گے اور یہ بے وزن ہو جائیں گے، ان کی محنت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اسی طرح آیت نمبر 105 اور 106 میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑانے والے جہنم میں ہوں گے اور جہنم کی آگ جو ہے ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کی بنیاد جو ہے اس کے لیے نیت نیک ہونا ضروری ہے، دین کا کام سنت کے مطابق ہو، کام خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں ریاکاری نہ ہو۔ آیت نمبر 107 میں خوشخبری ہے: جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت الفردوس کے باغوں میں میزبانی ہے۔ آیت نمبر 109 میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور رب کی تعریف لکھی جائے تو وہ بھی کم ہے، اور ساتھ اور بھی سمندر مل جائیں اور دنیا کے تمام درخت کلمے بنا دی جائیں تو وہ بھی اللہ کی تعریف لکھنے میں کم ہے۔ آیت نمبر 110 میں بتایا جا رہا ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا حریص ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، کسی بت، انسان یا جن کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ ہی کے لیے نیکی کرے۔
اسی کو اپنا خالق اور مالک جانیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورۃ الکہف، اس کا کیا پیغام ہمیں سمجھ آیا۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بہت کچھ ملا، ہر نعمت سے اس نے فائدہ اٹھایا، پر ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ جائے گی، صرف اور صرف اخلاص ساتھ جائے گا۔ عمل میں بھی اخلاص اور نیت میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ سورۃ المریم، اس میں اللہ کی حکمت اور معجزات کا ذکر ہے، رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ اس صورت میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی شرائط بتائی گئیں کہ تڑپ کر اللہ کو پکارنا، اپنی پست حالی کو بیان کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی رحمت و قدرت بیان کرنا، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعا کرنا۔ آیت نمبر 6 ہے اس کی، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کیوں کی؟ زکریا علیہ السلام کو دین کے وارث کی تمنا تھی۔ زکریا علیہ السلام کی دین سے محبت ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ دین کی خدمت اور بقا کے لیے اولاد چاہیے۔ اس لیے ہمارا بھی اولاد مانگنے کا یہی سبب ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو دین کی علمبردار ہو اور دین کی خدمت کرے، اور وہ اللہ کے دین کے وارث بنے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں، قرآن کی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلانے کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح اس صورت میں یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی اور وہ والدین کے حق شناسی تھے اور قوت فیصلہ عطا کیا، نرم دلی، پاکیزگی عطا کی اور پرہیزگاری عطا کی۔ آیت نمبر 39 میں یوم حسرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جب گناہ گار نہ تو توبہ کر سکیں گے اور نہ ہی واپس پلٹ سکیں گے، اور مومن بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اس سے زیادہ نیکیاں کرتے اور زیادہ اجر ہم پاتے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کوئی دن ہم ضائع نہ کریں، کوئی لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ آیت نمبر 55 میں، اس آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی نمایاں خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے، نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے، رب کے پسندیدہ بندے تھے۔ آیت نمبر 58 میں ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جب قرآن کو سنتے ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام سن رہے ہوں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 59 میں انسان کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون سی خرابیاں ہیں انسان میں۔ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہش نفس کی پیروی انہوں نے کی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند باتوں کا حکم دیا، اور وہ باتیں کیا تھیں کہ جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ توحید کا سبق دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نماز قائم کریں، اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پر عمل کریں، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اللہ جو حکم دے اس کو ہم مانیں، اس پر نکتہ چینی نہ کریں، اللہ کی اطاعت میں ہر حکم پر سر تسلیم ہم کریں۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے تسبیح کرنے کا حکم دیا، کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور دوسروں کو بھی تسبیح اور اذکار کی طرف مائل کریں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ جب بھی کوئی معاملہ پریشان کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے، فکر ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے سپورٹ سب معاملات کرے، اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے اور غافل نہ ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب غیر مسلم سے ہم بات کریں اور وہ سرکشی اور سختی پر اتر آئے، پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ آیت نمبر 40 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مشکل و آزمائش میں ڈالے تو اس میں ہماری ہی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اپنے لیے ہی چن لیتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔
اس لیے کوئی بھی مشکل اور پریشانی آئے، آزمائش یا کوئی تکلیف آئے تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا صبر سے کام لیں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 69 میں جادو کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جادو ایک فریب ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کے آگے بڑے سے بڑا جادوگر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 100، اس میں قیامت کے دن کے وبال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ہر ایک کے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، یہ عذاب بہت سخت ہوگا۔ آیت نمبر 109 میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت انہی لوگوں کے لیے ہوگی کہ اللہ جس کو اجازت دے گا شفاعت کا، اور جس کی بات سننا پسند کرے گا، اور یہ عمل صالحہ کرنے والے لوگ ہوں گے اور یہ مومن لوگ ہوں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 123 میں ہدایت کی پیروی کرنے والے جو ہیں ان کو 2 فائدے نصیب ہوں گے کہ نہ وہ بھٹکیں گے اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کی دنیا تنگ کر دے گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آیت نمبر 130 میں ہے کہ مشکلات میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، تسبیح کریں اللہ کی صبح و شام، اور رات کی گھڑیوں میں تسبیح کریں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، دل سے دعا کریں، اللہ کو عاجز ہو کر پکاریں، شکوہ نہ کریں، مزید اللہ کی طرف جھک جائیں۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں دین کے کام میں دوسروں کی مدد لیتی ہوں یا میں ان کی مدد کرتی ہوں یا نہیں، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میں دوسروں کو اچھے انداز میں نصیحت کرتی ہوں اور ان کی خیر خواہی کرتی ہوں، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے نفع مند علم کی دعا کرتی ہوں، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میں شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی، اور کیا میں مشکلات میں صبر اور نماز سے کام لیتی ہوں، اور کیا میں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتی ہوں۔ اور ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ جو اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔